السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم سنت نبوی کے عنوان سے آپ سے بات کر رہے ہیں لگاتار، اور آج اس کا 126 سیریل ہے۔ ہم نے کل جو بات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں روزے دار کہ جن کو بھوک کے علاوہ کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہوتا، اور دوسرا جملہ آپ نے فرمایا کہ راتوں میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ان کو جگنے کے علاوہ نماز کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، اور یہ روایت نسائی کی تھی، صحیح روایت ہے۔ کل ہم نے اس کا ایک حصہ بیان کیا تھا، آج اس کا جو ہے وہ دوسرا حصہ اور آخری حصہ ہے۔ اس میں دو باتیں بنیادی طور پر کہی گئی ہیں۔ پہلی بات کا تعلق تو رمضان سے ہے، اور دوسری بات کا تعلق جو ہے وہ عبادت سے ہے، خاص کر نماز پڑھنے سے ہے۔ یہ جو عبادت کے بارے میں، روزے کے بارے میں جو کہا کہ لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ بھوک کے علاوہ اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، تو اس کی کئی وجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے روزے کو پھاڑ دیتے ہیں، روز اپنے روزے کو مطلب توڑ دیتے ہیں، حکمن توڑ دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول روزہ کا توڑنا کیا ہے، روزے کا پھاڑ دینا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز اس میں ہمارے یہاں جو اکابرین نے، محدثین نے اس حدیث کی تشریح کیا، انہوں نے 3 باتیں کی۔ نمبر 1 یہ کہ دن بھر بندہ روزہ رکھا، آفیسر ہے کوئی آدمی، شام میں لوٹ رہا ہے، رشوت کے پیسے سے افطاری لے کر گھر والوں کو لے کر آتا ہے۔ اب وہ رشوت کے پیسے سے جتنے لوگ بھی افطاری کرتے ہیں، دن بھر روزہ رکھا اور انہوں نے اپنے روزے کو کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ تو ایک چیز تو اس میں یہ بیان کی گئی کہ روزہ رکھا جاتا ہے لیکن حرام چیز سے بچا نہیں جاتا ہے، مستقل حرام چیز ہوتی رہتی ہے، کھانے کے معاملے میں، کرنے کے معاملے میں۔ دوسری چیز یہ ہے زبان، اس میں زبان کی حفاظت بنیادی طور پر 3 چیزوں میں ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ رمضان کے علاوہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر آدمی رمضان میں ان چیزوں کی پریکٹس کرے تو امید ہے کہ اللہ کی ذات آپ کو آگے بھی اور ہم کو نیک کر دے۔ ہم نے ارادہ ہی کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں نیک رہیں گے۔ جب ایک آدمی کا خود کا ارادہ ہے کہ رمضان میں نیک رہیں گے، اللہ کو کیا غرض پڑی کہ پورے آپ کو سال نیک رکھے؟ آپ نے خود اپنی فائل کو کیا کیا ہے، لمیٹڈ کیا ہے کہ ہم کو جیسے پوچھیں، میں نے ایک وکیل صاحب سے ہبلی میں کہا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مولانا روزے کے بعد بات کرو، وہ کہہ رہے ہیں روزے کے بعد اب بات کرنا، مطلب کیا ہے؟ انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ رمضان بھر نیک رہنا ہے، اس کے بعد نیک رہ ہی نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا غرض پڑی ہے کہ وہ رمضان کے بعد آپ کو نیک رکھے؟ تو پتہ چلا کہ ہمارا خود ایم جو ہے نا روزے میں نیک رہنا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو لوگ رمضان کے بعد نیک رہنا چاہتے ہیں، ان کو رمضان میں بھی نیکی میسر نہیں ہوتی، رمضان میں بھی ان کو نیکی میسر نہیں ہوتی ہے۔ تو زبان کی حفاظت میں جھوٹ نمبر 1، غیبت نمبر 2، اور لڑائی نمبر 3۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رمضان میں تم سے لڑے تو آپ کہیے انی صائم، میں روزے سے ہوں بھائی۔ کوئی بھی جواب دینے کے بجائے کوئی بھی بات ہو، آپ اسے صرف ایک بات بولے، بھائی میں روزے سے ہوں۔ آپ کو جتنا بولنا ہے بول لیجئے۔ اب گھروں میں لڑائی ہو جانا، جہاں پہ مستقل جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتے ہیں وہاں پہ تو لڑائی ایک کامن بات ہے، جہاں پہ لوگ مل کے رہتے ہیں، 2 بھائی 4 بھائی لوگ رہتے ہیں، ان کے ایک کامن بات ہے لڑائی ہوتی رہنا ہے۔ اور اگر لڑائی کہیں نہیں ہوتی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں، تو وہ لوگ اس دنیا کے بزرگ لوگ ہیں، آپ ان کی قدر کریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیوی کو کسی بیوی کے ساتھ نہیں رکھا. کیوں؟ دو فوقن کو لڑنا ہی لڑنا ہے، سارا کام اپنی جگہ، لڑائی اپنی جگہ. لہذا رمضان میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی لڑائی کرتا ہے تو آپ فوراً یہ کہے کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں. تو اگر جب تک زبان کی حفاظت نہیں ہوگی تب تک روزہ تو رہے گا، لیکن روزہ میں حاصل بھوک ہوگی، ثواب حاصل نہیں ہو پائے گا. یہ بات حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. دوسری چیز، یہ جو کان کا روزہ ہے، کان کا روزہ بھی ہوتا ہے. یہ بدن کے حقیقت کیا ہے کہ پورے بدن کی تربیت کا ایک سسٹم ہے روزے کے ذریعے. اگر آدمی اس کو سمجھ لے تو پورے بدن کی کو کیسے رکھا جائے یہ مہینے بھر آپ کو ٹریننگ دی جائے. جیسے آپ گاڑی اوور ہالنگ کراتے ہیں تو گاڑی کے اوور ہالنگ کرانے میں دو نیت ہوتی ہے کہ جو اس میں اب تک خرابی ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور آنے والے دنوں میں اچھی چلے. اب آپ جا کر کے اوور ہالنگ والے کو بولیں کہ دیکھو جو خرابی ٹھیک ہو جائے، آگے چلے نہ چلے چھوڑو یار، اس سے تم سے بحث نہیں. اگر آپ ایسی اوور ہالنگ کرائیں گے تو پھر یقینی بات ہے کہ آپ کو وہیں گاڑی اسی میں رکھنا ہے، اوور ہالنگ ہوتی رہے روزانہ. تو دونوں نیت ایک ساتھ کرنی پڑتی ہے کہ جو پرابلم اس میں ہے وہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، آنے والے دنوں میں گاڑی کیا ہو، اچھی چلے. ایسے ہی یہ رمضان مومن کی اوور ہالنگ ہے کہ اللہ جو کچھ ہوا ہے وہ ختم ہو جائے، معاف ہو جائے، اور اندھا سال آنا جو سال شروع ہو گیا رمضان کے بعد، اس میں ہماری گاڑی ٹھیک ٹھاک چلتی رہے. یہ دونوں نیت سے رمضان کو رکھنا ہے. اب وہ کان کی جو حفاظت کا معاملہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں غیبت کرنا گناہ ہے. دیکھیں غیبت کرنا بھی گناہ ہے اور غیبت سننا بھی گناہ ہے. لوگ غیبت کے جو عادی ہیں، کیوں عادی ہیں؟ جب ایک آدمی غیبت کرتا ہے، اگر آپ اس سے دھیرے تو کوئی بات کہتا ہے وہ خاموش ہو جائے تو ان کو سامنے والے کو کہتے اس کے بعد کیا ہوا. یہ جو آپ اس کو بڑے ہی اشتیاق سے پوچھے کہ اس کے یہ چیز نے اس کو انکریج کیا ہے کہ بابو غیبت کرو. ہمارے یہاں جو لوگ اللہ والے ہیں ان کے سامنے جب کوئی کیسے، وہ بھی اسی زمین پر رہتے ہیں، ان کو کیسے غیبت سے بچتے ہیں؟ ان کا ایک طریقہ، جب کیسے آپ نے دوسرے کی بات کی وہ بات کاٹ کے ارے چھوڑو یار اپنی باتیں کرو. ایک مرتبہ دو مرتبہ اگر آپ غیبت کرنے والے سے یہ کہنا شروع کر دیں، ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ بیچارہ غیبت سے گناہ سے بچ جائے گا، اور دوسرا ایک اس کی عادت چھوٹ جائے گی. لیکن سامنے والا اس کو اتنا انکریج کرتا ہے غیبت سننے میں، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سننا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کہ غیبت کرنا. بہت سے ایسے گناہ ہیں جو شریعت میں، جیسے رشوت دینا گناہ ہے، دنیا کہتی ہے، ہمارے حبیب مصطفیٰ کہتے ہیں رشوت لینا بھی گناہ ہے اور دینا بھی گناہ ہے. جو آدمی لے رہا ہے اس کے لیے تو ساری دنیا کہتی ہے آپ رشوت برائب بہت بری چیز ہے. ٹھیک ہے، برائب کا کنٹرول ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ منع کریں رشوت دیں، آپ یہ کہیں کہ جو دے گا وہ بھی مجرم ہے، وہاں سے رشوت کنٹرول ہوگی. لینے کا معاملہ بعد میں آتا ہے، دینے کا معاملہ پہلے ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. جب یہ بات کہی گئی تب وہ دینے والا بھی سوچتا ہے بھائی جب مجھے بھی جہنم میں جانا بھلے کام ہو نہیں ہو یا یہ کام نہیں کریں گے. ایسے ہی غیبت ہے، سننے والا اور سنانے والا دونوں برابر کے گنہگار ہیں. اچھا دوسری چیز، دن پر کل بھی میں نے بات آپ سے کسی کی دن پر دن رمضان ایک عجیب طریقے سے لوگ اس کے ساتھ برتاؤ شروع کر دیے ہیں. پہلے ہوتا تھا آج کے 10-15 سال پہلے کہ ٹی وی جو ہے نا وہ پورے مہینے کے لیے بند کر دی جاتی تھی. اب کیا ہے، ٹی وی روزے کی، وہ جو لوگ نہیں بند کرے وہ تو چھوڑو، جو بند کرنے جو نیک لوگ ہیں ان کی بات بتا رہا ہوں. یہ نیک لوگوں کی کیفیت ہے کہ دن میں بند رکھنا ہے، رات میں ٹی وی کیا کر دینا ہے، آن کر دینا ہے. اب کان کی حفاظت کا جو معاملہ ہے، کان کی حفاظت ہو ہی نہیں سکتی ہے. جب تک کان کی حفاظت نہیں ہوگی تب تک جو ہے بندہ جو ہے وہ روزے کا اصل فائدہ حاصل نہیں کر سکتا ہے. تیسری چیز آنکھ کی حفاظت کی بات ہے. اب یقینی بات ہے اس وقت تو آنکھ کی حفاظت، پہلے صرف آنکھ کی حفاظت کہی جاتی تھی تو اس سے مراد ہوتا تھا کہ ہم باہر جب بازار میں نکلیں تو کیا ہے کہ ہم بد نگاہی نہیں کریں اور جو ہے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. وہ سب معاملہ بہت ہی بیکورڈ ہو چکا ہے. اب
اب تو 24 گھنٹہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، اور وہ موبائل بدنگاہی کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ اب جو نوجوان نسل جن کے بعد موبائل ہے، جو لوگ واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، وہ تو 5% لوگ ہیں۔ ایک بڑا طبقہ تو اس کا مس یوز کرتا ہے۔ اب رمضان میں بھی وہ مس یوز ہوتا رہے گا، کیوں؟ عادت بگڑ چکی ہے۔ لہذا بدنگاہی اس وقت نیٹ کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے جتنی ہوتی ہے اتنا بازار میں نہیں ہوتی ہے۔ بازار میں تو تھوڑے تھوڑے کہیں کہیں، یہ تو 24 گھنٹہ اپنے ساتھ ہی بدنگاہی کا ایک آلہ لیے بندہ گھوم رہا ہے۔ تو لہذا اس پر کنٹرول ہونا چاہیے، بدنگاہی پر۔ تو روزے کے سلسلے میں یہ چیزیں ہیں کہ پورا بدن روزہ رکھے گا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تب تو اس کو ثواب ملے گا۔ حقیقت میں بولے صاحب ہلو، سونے کی نہیں ہوتی، سونا ہے تو پیچھے چلے جائے، سوتے تم تقریر نہیں کر پاتے۔ تو روزے میں پورے بدن کو کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، ورنہ روزے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ دوسری چیز، جو دوسرا ٹکڑا حضور نے فرمایا کہ اچھا اس میں اور بھی چیزیں ہیں، اگر آپ دیکھیں مطلب افطار ہے، پوری دنیا کے ایک بڑے حصے میں جو ہائی فائی لوگ ہیں، یورپ ہے، اس میں عرب ہے، پورا افطار ایک رسم بن گیا ہے، بہت زبردست انتظام ہوگا کھانے کا۔ بمبئی میں آپ چلے جائیے دیکھیے، پوری رات جو ہے وہ مسلم علاقے میں دکانیں بند ہی نہیں ہوتی ہیں۔ یہ طریقہ افطار، دکانیں بند ہونی چاہیے، مسجدیں پوری رات کھل جانی چاہیے۔ آج بھی عرب دنیا میں رات میں مسجد بند ہو جاتی ہے، دکانیں سب کھلی رہتی ہیں۔ یہ جو سسٹم کیا جا رہا ہے نا، افطار شو مارنے کے لیے کیا جانا ہے، افطار دکھاوے کے لیے کیا جانا ہے، افطار میں انہی لوگوں کا بلانا ہے جو ہمارے خاص ہیں، ہمارے بغل میں۔ حقیقت میں ایک آدمی افطار، پڑوسی جو ہے وہ افطار کا مستحق ہے، اس کو ہم پورے مہینہ افطار میں نہیں بلاتے ہیں اور پورے شہر کے لوگوں کو بلا رہے ہیں، افطار کروا رہے ہیں۔ یہ سب رسم و رواج ہیں، چھوڑیں اور حقیقت پر اتر کر آئیں۔ جب تک روزے کی حقیقت اور روح کو نہیں پہنچیں گے تب تک روزے اپنے اثرات نہیں دکھلا پائے گا۔ اچھا، اب جو دوسرا ٹکڑا ہے اس میں کیا کہا گیا ہے کہ بندہ راتوں میں کھڑا ہوتا ہے لیکن اسے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا الا السحر، سوائے اس کے کہ وہ جاگ رہا ہے۔ یہ اس سے خاص مراد کیا ہے؟ رات کی جو نماز ہے۔ اب رات کی نماز یقینی بات ہے تراویح ہے، ہم انشاءاللہ زندگی کی بات کریں گے تراویح کے اوپر بھی۔ تراویح کا جو معاملہ ہے، اب اس وقت پورے ہندوستان سے حفاظ سفر کر کے تراویح سنانے آ رہے ہیں، کئی ادھر آ رہے ہیں، کئی ادھر آ رہے ہیں۔ یہ جتنے لوگ آ رہے ہیں اگر اس نیت سے آ رہے ہیں کہ مجھے پیسہ ملنا ہے، ان کے پیچھے جتنے لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں بس تراویح ہو جائے گی، بقیہ یہی جو حضور فرمائے یہی ہے، تراویح نہیں ہونا ہے۔ ہم پڑھانے والے بھی، اور پڑھانے والوں کی کیفیت یہ ہے، ہمارے یہاں تو جو ہمارے اکابرین ہیں، مولانا رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا زکریا علیہ الرحمہ ہیں، مولانا یوسف صاحب ہیں، یہ سب لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر طے کر لیا گیا تو تراویح ہی جائز نہیں ہوتی ہے۔ بنگلور وغیرہ میں تو باقاعدہ جیسے بکرے کی منڈی ہوتی ہے ایسے منڈی لگتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے نیا جو ایڈوانس سسٹم ہے اس کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ آپ ریلوے اسٹیشن پہ جائیے صبح، وہ جو مزدور آتے ہیں وہاں ان کے بھی ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ کھڑے رہتے ہیں، وہ آپ کو مزدور دیں گے، ان کا وہ مزدور دلانے کی ان کی پہلے سے فکس ہے، بھائی ہم آپ کو 5 مزدور دیں گے، مزدوروں سے ان کا طے ہوتا ہے کہ 2% ہم لیں گے، تبھی ان کو مزدور۔ ایسے ہی ابو عباس کے باقاعدہ مسجدوں میں ایجنٹ ہے، وہ ایجنٹ حافظ صاحب سے پہلے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، 2 مہینہ پہلے وہ آ جاتے ہیں، آنے کے بعد وہ کہتے ہیں ہم تم کو اچھی جگہ لگوائیں گے۔ اب ان سے لوگ کہہ رہتے ہیں، وہ ٹاپتے رہتے ہیں، وہ جیسے پلاٹ کے لیے کہ کہاں کس علاقے میں پلاٹ بک رہا ہے اس کو پوری نالج ہوتی ہے پورے شہر کی، ایسے ان کو پوری معلومات ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ جا کر کے ان مسجد والوں سے بات کرتے ہیں، مسجد والوں سے تو کچھ نہیں لیتے وہ، لیکن وہ حافظ صاحب سے کہتے ہیں کہ تم کو بہت اچھی جگہ لگوائیں گے لیکن 10% ہمارا ہے۔ یہ جو سسٹم کیا جا رہا ہے نا، لیکن نہ اللہ کو تمہاری اور ہماری 20 رکعت کی ضرورت ہے، وہ تو ایک خلوص کا سجدہ چاہتا ہے کہ جس میں اس کے لیے کیا گیا ہو، اس کے خوف سے کیا گیا ہو۔
وہ اگر کیفیت تراویح میں پیدا ہو رہی ہے تب تو ٹھیک ہے. اب جب ایسے پڑھانے والے ہیں اور ایسا سسٹم آپ نے کر دیا ہے اور یہ دن پر دن آگے بڑھنا ہے, ایسا نہیں پر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. معلوم کیوں؟ جو چیز بندہ خود ایجاد کرتا ہے اس میں لازم ہے کہ اس کے اندر شرارت ہو. جب حبیب مصطفیٰ کے طریقے پر چلو گے تو اس میں اللہ کیا کرتا ہے, برکت بھی دیتا ہے اور اس میں ثواب بھی ملتا ہے. اب یہ ہم نے شروع کیا, یہ دور دور سے لوگوں کو, اب لوگ اعتکاف کرنے آتے ہیں, بڑے بڑے علماء بہت دور دور سے دوسرے شہروں میں, اپنے گاؤں کی مسجد میں اعتکاف کیوں نہیں کرتے بھائی؟ کیا وہاں پہ لوگ اب تربیت کے محتاج نہیں رہ گئے ہیں؟ خرابی ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے. پبلک یاد رکھیں, ہمیشہ دیندار پہلے خراب ہوتا ہے, پبلک بعد میں خراب ہوتی ہے. پہلے دیندار طبقہ خراب ہوتا ہے, وہ دیندار طبقہ جو خراب ہوتا ہے تب اس کے اثرات کس کے اوپر پڑتے ہیں؟ پبلک کے اوپر پڑتے ہیں. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں بنگلور میں آ کر کے اعتکاف کرتے ہیں اور آپ ان کے گھر محلے کی مسجد چلے گئے, پتہ چلا وہ کوئی اعتکاف کرنے والا ہی نہیں ہے, اور یہاں پر وہ آ کر اعتکاف کر رہے ہیں اور شہر کے 50 لوگ اس مسجد میں کہ حضرت یہاں آئے ہوئے. حضرت کا اعتکاف سب سے افضل ہے. اعتکاف کے لیے سفر کوئی کرے, سنت طریقہ کیا ہے؟ آپ جائیے مسجد نبی میں اعتکاف کیجیے, آپ حرم میں جا کر اعتکاف کیجیے, مسجد اقصی میں جا کر اعتکاف کیجیے. یہ ساری چیزیں تو سنت ہے, لیکن یہ سارے سسٹم کو جو کیا جا رہا ہے, اب یہ جو نماز تراویح کا معاملہ کر دیا گیا, ایک تو یہ پرابلم کی پڑھانے والوں کی, اور دوسرا کیا ہم جیسے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. بات دیکھیں نماز میں کیا کرتے ہیں, کہاں کہاں تراویح میں فالٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, پہلی رکعتیں بیٹھے رہتے ہیں, پیچھے بیٹھے 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 بیٹھے. اب انہوں نے کہا کہ امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں تو کھٹ اللہ اکبر آ کر شامل ہو گئے, تو ایک رکعت انہوں نے آرام میں مار دیا. دیکھو کاہے کو اس کی فکر ہے کہ ہم 20 کی عدد پورا کر لیں گے تو بڑا کمال ہے. اللہ کے نزدیک 20-50 ہزار کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. پروردگار عالم کی نگاہ میں خلوص کے ساتھ سنت کے مطابق جو چیز کی جاتی ہے اس کی حیثیت ہے. قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, ہماری ہم کو حیرت ہوتی ہے, ایک رات میں قرآن کریم ختم کر, کیسے پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, مطلب سنائی پڑتا ہے پیچھے والوں کو کہ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں یا غزل گا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں اللہ والا. اچھا اب بڑے شہر حیدرآباد ہے, بامبے ہے, بنگلور ہے, یہاں پہ جو مالدار طبقہ ہے انہوں نے اپنے گھروں میں تراویح کا سسٹم کر رکھا ہے. گھر میں تراویح پڑھ لیتے ہیں, 20-25 لوگ اکٹھا ہو گئے, تراویح کے بعد اچھی پکنک بھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد انہوں نے 8 دن میں 10 دن میں تراویح ختم کر لیا. اب یہ 20 دن پورے شہر میں ان کو تراویح, کوئی 10 دن یا قرآن ختم کرنا تراویح کی ایک سنت ہے, لیکن یہ مطلب نہیں کہ 10 دن کے بعد آپ 20 دن فارغ ہو گئے. اب وہ 20 دن بعد لوگ پڑھتے ہی نہیں تراویح کہ نہیں میں قرآن ختم کر لیا. قرآن الگ مسئلہ ہے, قرآن تو آپ اپنے بیٹھ کر بھی ختم کر سکتے ہیں. نماز تراویح ایک الگ جو ہے وہ سنت موقدہ ہے, صحابہ کا اجماع ہے. سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ صحابہ کا اجماع ہے, لہذا تراویح کو آپ یہ کہہ کر کے میں نے قرآن ختم کر لیا, کوئی مسئلہ نہیں. تو دوسری پرابلم یہ آ رہی ہے. تیسرا کیا ہے, شبینہ پڑھا جا رہا ہے. شبینہ لفظ ہی کہیں حدیث میں لکھا ہی نہیں ہے, شبینہ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے. لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ پبلک نے اگر شبینہ کہا, ہم دیندار لوگ نہ پڑھاتے تو شبینہ کیسے شروع ہو جاتا؟ بھائی ہم طے کر لیں گے صاحب ہم قرآن کے ساتھ مذاق نہیں کریں گے, ہم بھائی قرآن مجید پڑھیں گے, اطمینان سے پڑھیں گے, جس کا دل چاہے آوے. جس کا پبلک بھی کیا ہے, نہیں وہاں چل کے پڑھنا ہے, وہاں 20 منٹ میں ختم کر دیتے تراویح پوری, تو ٹھیک ہے. آپ کو 20 منٹ حاصل ہو جانا ہے, 23 رکعت حاصل دینا, ثواب کی نیت سے آپ گئے نہیں ہیں. آپ یہ شوق پیدا ہی نہیں ہوا ہے کہ چلو فلاں حافظ کے پیچھے پڑھیں گے, بہت ٹھہر کر قرآن مجید کا مذاق نہیں کرتا ہے, اچھی طریقے سے پڑھتا ہے. اس نیت سے جب تراویح پڑھی جاتی ہے تو حقیقت میں تراویح ہوتی ہے. ورنہ حبیب مصطفیٰ جو فرما رہے ہیں, جو الفاظ ہیں کہ لیس لہ من قیامہ الا السحر, اس کو کھڑے ہونے میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے سوائے ایک ہی بندہ جگا ہوا ہے. تو 2 چیزوں کا خاص اہتمام کرنا ہے, نماز کی طرح ہو اور روزہ روزے کی طرح ہو. تو روزے کی طرح کیا, پورے بدن کا روزہ رکھا جائے. قیام کیسا ہو کہ اللہ کی کتاب, اللہ کے کلام کو سننے کے شوق کی نیت سے جو ہے وہ تراویح پڑھی جائے, پوری تراویح پڑھی جائے, اطمینان سے پڑھی جائے, اور یہ سارے سسٹم کو ختم کیا جائے. جب تک یہ سسٹم ختم نہیں ہوگا تب تک تراویح آپ پڑھتے رہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہے, وہ جو پکنک کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے. پکنک سے مراد کیا ہے,
بڑے شہروں میں، اب تو گاؤں میں بھی شروع ہو گیا ہے، چوراہے پہ اس پر نماز پڑھ لی گئی تراویح، اس کے بعد شہر میں ایک دوسرے طریقے کا ماحول پیدا کر دیا گیا. نوجوان موٹر سائیکل لے کر کے گھوم رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، گپے ماری جا رہی ہیں. اب ایک اس میں سے طبقہ کیا کرتا ہے کہ اسی وقت وہ سحری کی نیت سے پھر کھانا کھا لیتا ہے اور کھانے کے بعد سو جاتا ہے. یہ سحری ہوتی ہی نہیں. سحری کی جو برکت ہے جو اللہ کے رسول نے، میں آپ کو اس کے پہلے بات کیا نا کہ آپ نے فرمایا بھائی آؤ برکت کا کھانا کھاؤ. کسی بھی کھانے کو آپ نے کہا نا برکت کا کھانا، سحری کے لیے آپ نے استعمال کیا کیا صحابہ سے، کیا جا بھائی برکت کا کھانا کھاؤ. پتا چلا شہر میں برکت اللہ نے رکھی، حبیب مصطفیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ سحری میں برکت ہے. اب جب بندہ اس نیت سے لیٹ ہی گیا ہے، اس کو اٹھنا ہی نہیں ہے، سحری تو ہوتی ہے کہ آدمی نیند توڑے اور اس کے بعد اٹھے، بھلے تھوڑا کھائے یا زیادہ کھائے. لیکن یہ جو سسٹم کر دیا گیا کہ افطاری کے بعد، تراویح کے بعد گھوم کر کے سحری کو ختم کر دیا گیا، یہ سارے ہم جو ہے وہ فارمیلٹی کر رہے ہیں، رمضان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. رمضان کی یہ پوری تقریر کا خلاصہ، فارمیلٹی بند کریں ہم اور عبادت کریں، تب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رمضان ہماری زندگی میں آ کر کے ہمارے اندر انقلاب برپا پیدا کر سکتا ہے. اور یہ جنت ایک روزہ بھی اگر قاعدے سے گزار دیا جائے تو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے کہ جائے کہ مہینے بھر کا روزہ. لہٰذا کوششیں کریں کہ رمضان میں رسم و رواج ہٹا کر کے حقیقت اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.